جی بریکنگ بیریئرز میں آپ سب کو خوش آمدید. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عالیہ اور ہمیں آج ہمارے شو میں جوائن کر رہے ہیں جنید قریشی صاحب, ڈائریکٹر افساس. جنید صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو. شکریہ شکریہ. جنید صاحب, بات تو ہم نے کرنی ہے کہ جو پیکٹ ہوا ہے سعودی عربیہ اور پاکستان کے بیچ, ایک بڑی ڈیفنس ڈیل کہی جا رہی ہے, اس میں ذکر آ رہا ہے, انڈیا کا بھی ذکر آتا ہے, اس کے اندر امریکہ کے بھی ہے, اسرائیل کا بھی چرچا ہو رہا ہے اس کے اندر. لیکن اس سے پہلے جو بہت زیادہ چرچا ہے وہ یہ ہے کہ سر جو میچ ہوا ہے سپر فور فیز کے, اس میں انڈیا نے ایک بار پھر پاکستان کو ہرا دیا. بڑے ٹی وی سیٹس توڑے گئے ہیں وہاں پر, اور پاکستانی جو پلیئرز ہیں, جو اینالسٹ ہیں, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کی جو ٹیم ہے اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. کہنا پڑ گیا یہ. لیکن سر اس کے اندر آپ کو شیک ہینڈ کا تو پتہ ہی ہے, جو ایک قصہ چلا وہ کہتے ہیں کہ دور دور تک پہنچا ہے, چرچا ہو رہا ہے اس کا, پاکستان نے اس کو بڑا ایشو بنایا, اس نے کہا جی شیک ہینڈ کیوں نہیں کیا. لیکن جنید صاحب, معاملہ شیک ہینڈ سے بڑھ کر اب یہ ہو گیا کہ ایک تو اس میچ میں بھی دوبارہ انڈین ٹیم نے شیک ہینڈ نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیک ہینڈ انہوں نے یہ جو سوچا تھا, بہت زیادہ اس کے اوپر آواز اٹھائی گئی پاکستان کی طرف سے, لیکن پھر بھی شیک ہینڈ انہوں نے نہیں کیا. تو یہ ان کی طرف سے ایک کہہ دیا گیا کہ نو, ہم جو ہیں یہ کرکٹ تو کھیل رہے ہیں لیکن ایسا کوئی چانس نہیں ہے کہ ہم ہاتھ میں لائیں. کیا ہم اس کو اس طریقے سے لائیں؟ دیکھیں, میرا اس پہ تھوڑا دو طرف کا نظریہ ہے. ایک یہ ہے کہ ایز اے مطلب میں ویسے کوئی خاص کرکٹ کا شوقین نہیں ہوں, لیکن اگر دیکھیں اس میں دو طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے. ایک یہ ہے کہ انڈیا ایز اے نیشن اسٹیٹ, انڈیا کے پاس یہ جواز ضرور ہے کہ دیکھیں جی, جب تک ٹیررزم پاکستان سے اس طرف آ رہا ہے تو ہم کسی قسم کے کلچرل یا اس طرح کے کوئی ایکسچینجز نہیں چاہتے ہیں. یہ اس بات میں دم ہے. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ یہ کر سکتے, حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے, کہ مطلب اسرائیل اور فلسطین کی جنگ چل رہی ہے تو یہ ڈیورنگ دا وار یا ڈیورنگ اس طرح کی چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ کرکٹ یا والی بال کھیل رہے ہوں. اس میں دوسرا نظریہ یہ ہے, جو وہ بھی اس میں بھی کافی میرٹ ہے, وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایسی ہی چیزیں قوموں کو قریب بھی لاتی ہیں, چاہے وہ کتنے بھی کتنے بھی کیا کہتے ہیں ایک دوسرے میں اینمٹی ہو. کلچرل ایکسچینجز, اسپورٹس ایکسچینجز قوموں کو قریب بھی لاتی ہے. مجھے یاد پڑتا ہے 1994 میں امریکہ میں ورلڈ کپ ہوا تھا فٹ بال کا, اور اس میں میچ ہوا تھا بٹوین امریکہ اینڈ ایران. جہاں تک مجھے یاد ہے ایران وہ میچ جیتا تھا, لیکن اس میچ سے پہلے ایران اور امریکہ کے دونوں ٹیمیں جو ہیں, ہر پلیئر نے اپنے ہاتھ میں ایک گلدستہ پکڑا ہوا تھا, اور انہوں نے گلدستے ایکسچینج کیے, اور ایک بہت ہی اسپورٹس مین اسپرٹ میں وہ میچ ہوا. اس پہ پولیٹیکل پریشر بہت تھا, لوگوں کی نظریں تھی. تو دیکھیں یہ ڈیپینڈس کہ آپ کس اسپیکٹرم پہ آپ کہاں کھڑے ہیں. آپ موسٹلی ٹو دا رائٹ کھڑے ہیں کہ ٹو دا لیفٹ کھڑے ہیں. میں دونوں آرگیومنٹس میں ایک میرٹ ہے. میری ذاتی رائے یہ ہے, اور وہ شاید ایک یوٹوپین رائے ہے, آج کی دنیا میں ذرا مشکل ہے شاید اس کو امپلیمنٹ کرنا, لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ کوشش کی جانی چاہیے کہ پالیٹکس کو باقی فیلڈ سے دور رکھا جائے. لیکن اس میں ہندوستان کو پتا ہے, the wearer knows where the shoe pinches. یہاں پر اتنے قتل و غارت کشمیر میں ہی ہوئی, 27-28 لوگ مر گئے, کشمیر کی ٹورزم پہ اثر پڑا, اور اس کے لنکیجز ٹورڈز پاکستان نکلے. تو وہ جو غصہ ہے, وہ جو ایک پھر اس کی ایک ہسٹری بھی ہے نا, ممبئی اٹیک کے جو اکیوز تھے ان کو ابھی تک سزا نہیں ملی. تو مختلف ہسٹری کے ساتھ ساتھ آئی کین انڈرسٹینڈ کہ ہندوستان کی یہ جو آرگیومنٹ ہے اس میں کچھ میرٹ ضرور ہے. دوسری طرف سے اگین جس طرح میں نے کہا, آپ کو یاد ہوگا مشرف صاحب کے زمانے میں ایک انڈیا پاکستان کی ایک ٹورنامنٹ ہوا تھا,
اور وہ ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجر تھا، یہاں سے لوگ گئے وہاں سے لوگ گئے. حالانکہ اس وقت بھی آپ کو، اب مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے کب ہوا تھا، بٹ 2002-2003 کی بات ہوگی. اور 2001 میں جیسے کہ آپ کو یاد ہے پارلیمنٹ اٹیک ہوا تھا یہاں پر دلی میں. تو اس وقت کی لیڈرشپ نے شاید ایک الگ مطلب راستہ اپنایا، اور انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، اس طرح کی ایکسچینجز سے قوم میں، لوگوں میں جو جس کو کہتے ہیں نا پولیٹیکل لیوریج بنے گی کہ ہم آپس میں بات کریں. تو وہ بھی ایک طریقہ ہے. میں دونوں چیزوں میں ایک میرٹ ہے. گڈ ول جیسچر ہے، وہ دونوں طرف رہنا چاہیے. تو یہ تو سر وار جو ہے وہ کرکٹ گراؤنڈ تک پہنچ گئی، کیونکہ حارث رؤف نے، اور دیکھیں دو کرکٹرز ہیں پاکستان کے جن کا اس وقت بہت چل رہا ہے. ایک نے تو وہ AK-47 گن بنا کر بیٹ کو جو ہے اس طریقے سے لہرایا کہ بھئی وہ اشارہ تھا وار کی طرف کہ ہم تمہیں ماریں گے. پھر جو دوسرا تھا اس نے 6 رافیل گرائے، اس کی طرف اشارہ کیا ہاتھ سے بنا کر. تو چلیں جو کرکٹرز ہیں ان کو تو ہم یہ کہیں کہ گورنمنٹ ان سے پوچھے کہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ انڈیا کے کسی کرکٹر کی طرف سے ایسا کچھ نہیں کیا گیا. جنید صاحب جو پاکستان کے ڈیفنس منسٹر ہیں، انہوں نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا اور کہا چک کے رکھ حارث رؤف کو کہ تو صحیح ٹکرے ہے، یہی صحیح طریقہ ہے. یہ میچ تے ہوندے رہنے، میچ کی کیا بات ہے، یہ تو ہوتے رہتے ہیں. ان کو جو ہے نا یہ جنگ میں جو ہوا انہوں نے یاد کروایا اور اس کو انڈورس کیا جو حارث رؤف نے کیا. جو جی دیکھیں، جو سب سے پہلی بات یہ، جس طرح میں نے آپ کو کہا، اس میں ایک میرٹ ہے کہ آپ یا تو میچ نہ کھیلیں. ٹھیک، پہلی بات. اگر اب آپ کھیل رہے ہیں تو دیکھیں، جنگ اور ایک کرکٹ میچ کے ڈفرنٹ پیرامیٹرز ہیں. اگر اب آپ کھیل رہے ہیں میچ تو مجھے لگتا ہے اس میں یہ سمبولک گیسچرز کرنا کہ بھئی ہم ہاتھ نہیں ملائیں گے، مے بی مطلب اگر ملا لیتے تو کیا ہو جاتا. ٹھیک، ایک سپورٹس مین شپ کی ایک قانون ہے ایک میچ کا کہ آپ ہاتھ ملاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ پالیٹکس کو اس سے الگ رکھ کے، یا تو آپ یہ کہیں جس طرح انڈیا نے بہت پہلے کہا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ بائی لیٹرل نہیں کھیلیں گے، تو ٹھیک ہے آپ مت کھیلیں. اب آپ اگر انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، اور جب اگر مطلب ڈپلومیٹس جو ہیں ایک دوسرے سے جب ملتے ہیں تو بڑے اچھے طریقے سے ملتے ہیں، چاہے کتنی بھی جنگ چل رہی ہو. آپ کو پتہ ہے کہ بیک چینل ڈپلومیسی ہوتی ہے، اس میں لوگ ملتے ہیں، تو پھر ادھر کے جو قوانین ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے. اب اگر آپ بائی لیٹرل نہیں کھیل رہے ہیں، انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ کھیل رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہاتھ ملانے نہ ملانے سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا. یہ ایک سمبولک گیسچر ہے. دوسری بات جو آپ نے یہ کی کہ یہ بہت انفارچونیٹ ہے، اور میں پلیئرز کا نام اس طرح نہیں جانتا ہوں، لیکن ہاں یہ میں نے بھی پڑھا اور پھر بعد میں دیکھا بھی کہ ایک پلیئر نے ایک بندوق AK-47 یا جو بھی آپ کہہ لیں، اس کا جب اس نے کوئی میرے خیال میں ہاف سینچری کی کہ کیا کیا، اس کا اس نے گیسچر کیا. یہ بہت انفارچونیٹ ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی چیزوں پہ جو انٹرنیشنل جو یہ اس کے جو بھی یہ ٹورنامنٹ آرگنائز کرتا ہے، ان کو چاہیے اس پہ پیونیٹیو ایکشن لینا. کیونکہ دیکھیں یہ فٹ بال میں بھی ہوتا ہے، اگر آپ وہاں پر کوئی مافیا کا سلوٹ کرتے ہیں یا ہٹلر کا سلوٹ کرتے ہیں یا ریسزم کی بات کرتے ہیں جس کا میچ سے لینا دینا نہیں ہے، تو بہت ملینوں میں ان کو فائنز ملتے ہیں، ان کے پلیئرز سسپینڈ ہوتے ہیں. تو یہ مطلب دس از ناٹ سم تھنگ وچ بلانگس ٹو دا کرکٹ گراؤنڈ. اسی طرح جو آپ نے کہا وہ 6-0 کا اشارہ جو کیا، الیجڈلی جو پاکستان نے 6 جہاز گرائے اکارڈنگ ٹو دا پاکستانیز. اگین یہ بھی ایک مطلب دس از انیکسیپٹیبل ان اسپورٹس میں ان چیزوں کو نہیں لانا چاہیے. اور اس سے زیادہ بڑی بات، چلیں ٹھیک ہے اسپورٹس والے ویسے تو پلیئر کو نہیں کرنا چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان اور انڈیا کی اتنی لمبی ہسٹری میں اور اتنے میچز ہوئے ہیں، وہ تھوڑی بہت وہ پنجابی میں ایک دوسرے کو گالی گلوچ اور ایک دوسرے کو تانگ وانگ کرنا وہ تو ہوا ہے، لیکن ایسی چیزیں میری ذہن میں مطلب کوئی جس میں مطلب پولیٹیکل ایشوز کو میچ پہ اس طریقے سے اوپنلی بریزنلی کیا گیا، شاید دونوں طرف سے کبھی ہوا نہیں ہے ایز فار ایز آئی نو. حالانکہ اگر وہی بات ہے، میں نے آپ کو کہا کہ میں زیادہ کرکٹ نہیں دیکھتا ہوں، I'm very ignorant about cricket. بٹ دوسری بات جو آپ نے یہ ڈیفense منسٹر کی کہی،
دیکھیں میچور ڈیموکریسیز میں ڈیفنس منسٹر یا پرائم منسٹر ایسی چیزوں پہ اپنے پلیئرز کو مطلب دے گیو دیم اے ٹک آن دیئر فنگرز کہ بھائی یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے. یہاں پر اگر ایک ڈیفنس منسٹر اس چیز کو جنگ کے ساتھ ریلیٹ کر کے اور اس کو ایک قسم کا مطلب انڈورس کر رہا ہے, یہ تو ایک ڈیفنس منسٹر کے لیے شرمناک بات ہے. اس کو ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ دیکھیں پاکستان کا موقف کیا, پاکستان کا موقف جس میں میرٹ ہے, بٹ اگین the wearer knows where the shoe pinches. تو پاکستان کا موقف یہ ہے جی سیاست کو الگ رکھیں, کرکٹ کو الگ رکھیں, ہینڈ شیک کر لیں, کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہے. اچھا اگر یہ موقف ہے کہ آپ نے اسپورٹس مین شپ پہ آپ ریلائی کر رہے ہیں اور فاؤنڈیشن وہی دے رہے ہیں, تو جب آپ کے پلیئر پھر اس طرح کی کوئی حرکت کرتے ہیں تو اس وقت بھی آپ کو اسپورٹس مین شپ دکھانی چاہیے اور آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ پلیئرز نے غلط کیا, ہم ان کو فائن دیں گے یا ہم ان کو سسپینڈ کریں گے, کیونکہ یہ چیزیں کرکٹ گراؤنڈ پہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن ایسا انہوں نے نہیں کیا, اور اس کو انڈورس کرنا, دیکھیں یہ قوموں جو عام لوگ ہیں نا قوم کے, ان میں ایسی چیزیں کوئی گڈ ول کریٹ نہیں کرتی ہیں. ان دونوں ملکوں کے لیڈرز کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا کوئی 8-10 سال کے بعد ختم نہیں ہوگی, یہ بڑی لمبی دنیا ہے, بہت لمبی چلے گی, اس میں حالات بدلتے رہیں گے. اور اگر آپ مشکل حالات میں مطلب بہت ہی زیادہ اینیموسٹی کے حالات میں اور زیادہ آگ پہ تیل ڈالیں گے, تو آپ آنے والے وقت میں اپنے قوموں کی, اپنے لوگوں کی, اپنے نیبرز کی, اپنے علاقے کی جو سچویشن ہے اس کو کہیں زیادہ انسٹیبل کر رہے ہیں, جس سے کل کو کوئی راستہ نہیں نکلے گا کوئی مثبت بات کرنے کا. تو یہ تو مطلب having said the first thing کہ ہاتھ نہیں ملانا, آئی تھنک دونوں میں میرٹ ہے. آپ کو دکھ ہے, آپ کے لوگوں کا پریشر ہے, تو آپ نے کہا چلیں ٹھیک ہے کھیل لیں گے, لیکن ہم ایک سمبولک گیسچر نہیں ملا بھی لیتے تو آئی ڈونٹ تھنک اٹس اے بگ تھنگ. بٹ ڈیفنس منسٹر کا اس پہ آنا اور AK-47 کے گیسچر کو اور 6-0 کے گیسچر کو انڈورس کرنا اور اس کی تعریف کرنا, یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اچھا جنید صاحب ذرا بڑھتے ہیں. اچھا پہلے یہ بتائیے آپ کون سی ٹیم کو سپورٹ کریں؟ میں جیسے کہ آپ کو کہا میں کرکٹ دیکھتا نہیں ہوں زیادہ, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف انڈیا پاکستان میں جو لیول آف ڈسکورس ہے, دیکھیں میں تھوڑا بہت مطلب پڑھا لکھا آدمی ہوں, تو آئی لائک مطلب آئی ایم ویری نوانس پرسن. تو یہ میری کمزوری ہو سکتی ہے, میری اچھائی ہو سکتی ہے, ڈیپینڈنگ آن ہو یو آسک. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ نیوز رومز میں جو یہ کرکٹ پہ, جو یہ میوزک پہ, جو یہ مختلف چیزوں پہ ہر بات کو دونوں ملک لے جاتے ہیں, اور جو ڈسکورس کا جو لیول ہے وہ جہاں پہنچ گیا ہے, I find that awfully bad for آج کے لوگوں کے لیے اور آج کے مطلب اور آگے والے آنے وقت کے لیے. دیکھیں ایک زمانہ تھا, پھر وہی بات ہے کہ پاکستان میں لتا منگیشکر جی کو پسند کرنے والے بہت ہیں, ہندوستان میں نصرت فتح علی خان کو پسند کرنے والے بہت ہیں, لیکن جب بھی یہ جنگ ہو جاتی ہے یا لڑائی ہو جاتی ہے, اینیموسٹی ہوتی ہے, تو ایسا ڈسکورس ہو جاتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یار مطلب اس سے جنگ نہیں جیتی جاتی. اور یہ آپ اپنے ہی پیر دیکھیں, لتا جی جو ہے وہ دنیا کی ہے, وہ مطلب صرف ہندوستان کی نہیں ہے. اس طرح نصرت فتح علی خان جو ہے وہ بھی پوری دنیا کے ہیں, میوزک کی کوئی زبان نہیں ہوتی ہے. ہمارے بچے مائیکل جیکسن کو بھی تو پسند کرتے ہیں نا. کب ہم کسی نے یہ کہہ دیا کہ جی مائیکل جیکسن کو بائیکاٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ امریکہ میں رہتے ہیں؟ ایران میں لوگ مطلب مائیکل جیکسن کے لیے مطلب پاگل ہیں. تو یہ ڈسکورس جو ہے نا پچھلے کئی سالوں سے جو ہوا ہے, I find that very مطلب unfortunate. بٹ جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ میں کس ٹیم کو پسند کرتا ہوں, میں کرکٹ زیادہ دیکھتا نہیں ہوں, بٹ اگر کبھی آپ نے مجھے بٹھا دیا تو I would enjoy a good game of cricket. I don't see that as مطلب میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمیں تاریخ, ہسٹری اور ان چیزوں میں لے جانا چاہیے. آئی نو فٹ بال میں بھی ہوتا ہے, ارجنٹینا اور انگلینڈ وہ جو ان کا جو ایک وار ہوا تھا
اس وقت 86 کے ورلڈ کپ پہ اس پہ بھی بہت پریشر تھا, بٹ پھر بھی ایک اسپورٹس مین شپ تھی, ہاتھ ملائے گئے اچھے طریقے سے. مطلب تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے. آئی نو ڈیفیکلٹ ہوگا, دیکھیں لوگوں کی جانیں گئی ہیں, لوگ مرے ہیں, تو ڈیفیکلٹ ضرور ہے اور اٹ ٹیکس اے لاٹ, بٹ کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے, اور خاص کر پولیٹیشنز کو اس سے بہت دور رہنا چاہیے, بہت زیادہ دور رہنا چاہیے, یہ ان کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جنید صاحب ایک بڑی ڈیل ہوتی ہے انڈیا نہیں پاکستان اور سعودی عربیہ کے بیچ, وہ ایک جی ڈیفنس پیکٹ کہا جا رہا ہے جس میں دونوں کنٹریز پہ میں سے کسی ایک پر بھی حملہ ہوا تو دوسرے پر حملہ تصور کیا جائے گا. تو اس میں اب یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ اگر انڈیا کی طرف سے پاکستان کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو کیا سعودی عربیہ جو ہے وہ آگے بڑھ کر انڈیا کے خلاف پاکستان کے ساتھ لڑے گا جنگ انڈیا کے خلاف؟ فارملائزیشن اس پیکٹ کی ابھی ہوئی ہے, ایسا نہیں ہے کہ مطلب انڈیا مطلب پاکستان اور سعودی عرب کی جو ملٹری ایک کوآپریشن ہے وہ کافی سالوں سے, مطلب کافی صدیوں سے, یہ دہائیوں سے چل رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا جب مسجد حرم پہ اٹیک ہوا تھا وہیں پر, تو سعودی نے خانہ پاکستانی, کعبہ پر, خانہ ہاں کعبہ پر جو اٹیک ہوا تھا, سعودی نے فرینچ اور پاکستانی, آئی تھنک ایون مشرف صاحب اس زمانے میں اس میں شامل تھے, تو انہوں نے جا کے وہاں پر سعودی کی مدد کی. پھر رحیل شریف صاحب ایک اینٹی ٹیررزم اسکواڈ کے چیف ہیں کہ کیا ہیں. تو فارملائزیشن اس کی آج جو ہوئی ہے, مجھے لگتا ہے اس کا ڈائریکٹ لینا دینا اس سے ہے کہ ود ٹرمپ جو آئے ہیں, ٹرمپ صاحب جو آئے ہیں, اس سے مجھے لگتا ہے بہت سے پرانے دوستوں کی اور دشمنوں کی لگتا ہے کہ جو قطر پہ اٹیک ہوا پچھلے دنوں اسرائیل کی طرف سے, جس کو امریکہ نے آؤٹ رائٹلی کنڈیم نہیں کیا. آؤٹ رائٹلی امریکہ کی ایک پالیسی, میرے خیال میں ٹرمپ صاحب نے پچھلی دفعہ بھی یہ کہا کہ وہ اسرائیل کو ہر موقع پر اور ہر چیز میں سپورٹ کرتے ہیں. تو تھوڑی بہت ہلکی پھلکی کنڈمنیشن اس کی گئی, بٹ آؤٹ رائٹلی نہیں ہوا. تو مجھے لگتا ہے کہ سعودی عربیہ اپنی جو بیٹس ہیں وہ اس کو ہیج کر رہا ہے, ان دا سینس کہ یہ پیکٹ جو ہے, ویدر یہ پیکٹ مطلب زمین پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ نہیں, دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری, بٹ یہ پیکٹ ایک ڈیٹرنس کی طرح کام کرے گا. اس کا لینا دینا سعودی عرب کے لیے بہت زیادہ اسرائیل اور ایران سے ہے. پاکستان اس کو آف کورس پاکستان اس کو مطلب پروپیگیٹ کرے گا کہ ان کے فائدے میں یہ ہے کہ اس کا لینا دینا ہندوستان کے ساتھ ہے. تو اس پیکٹ کی جو اگر آپ مطلب, کیونکہ سارے ڈیٹیلز ابھی باہر نہیں نکلے ہیں, کچھ نکلے ہیں, میری نظر میں جہاں تک میں اس کو سمجھتا ہوں, سعودی عربیہ ود دیکھیں قطر کتنا لارجسٹ ایئر بیس جو ملٹری بیس جو ہے امریکہ کا وہ قطر میں ہے. تو اسی طرح سعودی عربیہ اپنی بیٹس کو ہیج کرنے کے خیال میں ہے. کیوں نہ اس میں فارملی دیکھیں, اس پیکٹ سے یہ ہوا ہے کہ فارملی ایک ایشین ملک اس وقت مڈل ایسٹ کے پالیٹکس میں فارمل طور پہ ملوث ہو گیا. تو سعودی عربیہ کے جو زیادہ تر اختلاف ہیں وہ ایران کے ساتھ ہے. تو ایران جو ہے, یہ سعودی عربیہ نے ایک ڈیٹرنس کریٹ کیا ہے ایران کے خلاف اور اسرائیل کے خلاف. کو یہ ایک میسج دی ہے کہ جی ود پاکستان کمنگ ان, ہم, اور سب سے بڑا اسپانسر پاکستان کا چائنا ہے, تو ود پاکستان کمنگ ان دس بائی پولر ورلڈ یا ملٹی پولر ورلڈ, ہمارے پاس اور بھی آپشنز ہیں. چائنا بھی ہے, پاکستان بھی ہے, اور اب تو بات یہ ہو رہی ہے کہ اور بھی مڈل ایسٹ ملک جو ہیں وہ اس میں شاید شامل ہو سکتے ہیں. اور پاکستان کے لیے یہ ایز اے ڈیٹرنس کام کرے گا اس طریقے سے کہ پاکستان ہندوستان کو یہ ڈیٹرنس دکھانا چاہ رہا ہے کہ دیکھیں آپ کی جو ڈپلومیسی تھی پچھلے 25 سال کی ویسٹ ایشیا میں, مڈل ایسٹ میں, آج بھی لیکن ہماری جو ملٹری اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے وہ سعودی عربیہ کے ساتھ ہے. تو ہندوستان کو بھی ایک ڈیٹرنس ود چائنا آن بورڈ ود پاکستانیز, ہندوستان کی طرف بھی ایک ڈیٹرنس کے طور پہ یہ کام کر سکتا ہے. مجھے نہیں لگتا
as far as I am concerned, مجھے نہیں لگتا, یہ دیکھنا پڑے گا کہ امپلیمنٹ, مطلب جب سچ میں جنگ ہوگی تو کیا مطلب سعودی فورسز جو ہیں وہ پنجاب میں آ کے لڑیں گی کہ نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو. اور اسی طرح دیکھیں کویت اور عراق کی جب جنگ ہوئی تھی تو اس وقت پاکستانیوں نے انکار کر دیا تھا اس جنگ میں شامل ہونے کے لیے, سوائے اس کے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم سعودی بارڈرز کو ڈیفینڈ کریں گے. تو یہ ملٹری انگیجمنٹ جو ہے سعودی عربیہ اور پاکستان کے بیچ میں بہت بہت لمبی ہے. اور یہ پھر وہی بات ہے, ڈیٹرنس کی بات ہے کہ سعودی عربیہ یہ میسج دے رہا ہے ایران کو اور اسرائیل کو کہ ہمارے پاس اب ایکسس ہے ٹو نیوکلیئر ویپنز, ہم نے اس کو فارملائز کر دیا ہے. اور اس کے یہاں پہ بدلے میں میں آپ کو یہاں پہ میں آپ کو روکنے اس لیے چاہوں گی, آپ نے نیوکلیئر ویپنز کی بات کی تو اس کے اندر ایک اور بات یہ ہوئی کہ جیو نیوز پر تو جب شاہ زیب خان زادہ کے شو میں ڈیفنس منسٹر پاکستان کے خواجہ آصف انٹرویو دے رہے تھے تو ان سے جب انہوں نے کہا کہ کیا یہ جو نیوکلیئر ہے, کیونکہ سب تو نیوکلیئر ڈیٹرنس کی بات کریں نا, اسی لیے پاکستان کا نام لیا جا رہا ہے کہ ان کو تو یہی فائدہ ہے نا, ایک ہی اسلامک کنٹری جو ہے اس کے پاس یہ ہے, تو کیا یہ جو ہے یہ بھی دیا جائے گا سعودی عربیہ کو یا اس کا بھی استعمال ہوگا اس سلسلے میں؟ انہوں نے تو انہوں نے کہا سارا کہ جو ہاں وٹ ایور اویلیبل, وہ جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس وہ سب ہے. لیکن اس کے بعد انہوں نے میرے خیال ہے رائٹرز یا الجزیرہ کو کوئی انٹرویو دیا جس میں ان سے جب یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں, نیوکلیئر جو ہے وہ ریڈار پر نہیں تھا اس انگیجمنٹ یا اس ڈیل کے دوران. تو اس کا مطلب ہے کہ نیوکلیئر کی بات نہیں ہے, یعنی وہ کچھ پاکستان کی طرف سے سعودی عربیہ کو پرووائڈ نہیں کیا جائے گا نیوکلیئر پاور کے طور پر. دیکھیے اگین جو پیکٹ ہے وہ اس کی جو فل پیکٹ ہے اس کی ساری ڈیٹیلز ابھی نہیں نکلی ہیں, بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں نیوکلیئر کی بات نہیں ہے, یا ضروری نہیں ہے نیوکلیئر پن پوائنٹ کر کے لکھا گیا ہو, یہ کہا گیا ہو کہ آل ملٹری اکوپمنٹ اویلیبل جو بھی ملک کے پاس ہے, اگر اس میں نیوکلیئر کو ایکسکلوڈ کیا گیا ہے دین آئی ڈونٹ سی اینی پھر اس میں مجھے سعودی عربیہ کا کوئی خاص فائدہ نظر نہیں آتا. تو دیٹ وڈ بی, مطلب بات تو یہی ہے نا کہ سعودی عربیہ کا اس پیکٹ کو فارملائز کرنے کی وجہ یہی ہے کہ ایران از ویری کلوز ٹو اے نیوکلیئر بام اور ہیز اٹ, آئی ڈونٹ نو, اسرائیل ہیز اٹ. تو اس سچویشن میں اٹ از ویری امپورٹنٹ فار دا سعودیز to have a deterrence. اور اگر اس میں نیوکلیئر کو ایکسکلوڈ کیا گیا ہے تو پھر سعودی عربیہ کی اس میں کوئی بینیفٹ مجھے نظر نہیں آتی ہے. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آخری سوال آپ سے کہ اگر اس کو انکلوڈ کیا جاتا نیوکلیئر کو تو جو ایسے کنٹریز ہیں جو کہ پرولیفریشن کی بات ہوتی ہے یا کہا جاتا ہے کہ جی ایسا کچھ نہیں کیا جائے, کوئی کنٹری نہیں کر سکتا, تو ایسی سچویشن میں کیسے آپ انکلوڈ کر سکتے ہیں؟ اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ ہم اس کو یہ والی جو ہے وہ اویلیبلٹی وہ پرووائڈ کریں گے جو ہمارے پاس ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ امریکہ کا اس میں ایک مطلب انسپوکن اپروول ہے جس سے وہ یہاں پر انڈیا اور امریکہ کی جو ریلیشن ہے وہ بہت جلدی بہت ڈیٹوریٹ ہو گئی ہے بیکاز آف ٹرمپس ٹیرف وار. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ اپنے آپ کو اس جگہ پر زیادہ اوپنلی جو ان کے عرب ایلائز ہے ان کے پاس اس میں زیادہ اپنے آپ کو انگیج نہیں کر سکتا ہے بیکاز آف اسرائیل. بٹ امریکہ ڈز وانٹ ایران ٹو بی کنٹینڈ. تو مجھے یہ لگتا ہے کہیں ایک انسپوکن اپروول کے ساتھ یہ ہوا ہے ٹو کنٹین ایران, ٹو ہیو اے ڈیٹرنس فار دا سعودیز اگینسٹ ایران. اب بات یہ ہے دیٹ از دی پولیٹیکل تھاٹ بیہائنڈ اٹ. اب بات یہ ہے کہ جو ملک ہیں یا جو ملک کے جو ڈیفنس منسٹرز ہیں یا جو ملک کے جو نیوز ایجنسیز ہیں وہ تو اس کو اپنے جو لوکل الیکٹورل پالیٹکس ہے اس کے لیے استعمال کریں گے. تو اٹ میکس سینس, اٹ میکس ویری مچ سینس کہ پاکستانی یہ کہیں کہ بھائی دیکھیں ہم نے اب سعودی کے ساتھ سائن کر لیا تو اب اگر انڈیا نے ہماری طرف دیکھا تو پورا مسلم امہ آ جائے گی یہاں پر. اسی طرح اٹ میک سینس فار دا سعودیز ٹو سے کہ دیکھیں ہم غزہ کے ساتھ ہیں اور ہم مسلمان امہ ہیں, تو اگر اسرائیل نے ہمارے اوپر انگلی اٹھائی تو ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. یہ تو پالیٹکس ہے نا, یہ تو پالیٹکس ہے, دس از نارمل.
تو اپنے لوکل الیکٹورل یا ریجنل پالیٹکس کے لیے یا ریجنل اینیموسٹی کے لیے ایسی باتیں کی جائیں گی. میرا مائنڈ یہ کہتا ہے کہ یہ امریکہ کی ایک اپروول کے ساتھ ہوا ہے ٹو کنٹین اینڈ ہیو اے ڈیٹرنس آف سعودی عربیہ اگینسٹ دا ایرانینس. آپ کو یاد ہوگا ابھی کچھ ہی دن پہلے ٹرمپ صاحب نے یہ بھی کہا تھا ہی از پلئنگ اراؤنڈ ود دی آئیڈیا آف گیٹنگ بیک انٹو افغانستان. اینڈ وائی از ہی پلئنگ اراؤنڈ ود دیٹ آئیڈیا؟ دیٹ آئیڈیا ہیز ٹو ڈو ود ایران. دیٹ آئیڈیا ڈز ناٹ ہیو ٹو ڈو ود پاکستان. تو میری سمجھ یہ کہتی ہے کہ یہ ایرانینز کو ایک امریکہ کی طرف سے ایک میسج دینے کے لیے. بٹ خواجہ آصف صاحب یا مطلب جو پالیٹکس ہے اس کے سعودی عربیہ کی، وہ تو ظاہر سی بات ہے اس کو ریجنل پالیٹکس میں الیکٹورل پالیٹکس، حالانکہ سعودی عربیہ میں تو الیکشن نہیں ہوتے ہیں، بٹ اپنے جو ریجنل سمپتھیز اور سینسٹیوٹیز اور فیلنگز ہیں اس کے لیے استعمال کریں گے، جیسے چائنا کے ساتھ ہوا. دیکھیں چائنا اور پاکستان کی، آپ کو یاد ہوگا مطلب 62 کے وار تک تو ہندی چینی بائی بائی نعرہ تھا. تو اس کے بعد جب یہ سارا چینج ہو گیا اور اب پاکستان کی جو دوستی چائنا کے ساتھ پہاڑوں سے بھی اونچی اور ندیوں سے بھی گہری ہوگی ہے، تو اگین یہ پاکستان کے پولیٹیشنز یا پاکستان کی ملٹری تو اس کو یہی پروپیگیٹ کرتی ہے نا کہ بھئی اگر ہماری طرف آئے تو چائنا بھی آ جائے گا. چائنا ویپن ضرور سپلائی کرے گا. چائنا شاید ڈپلومیٹک فرنٹ پہ پاکستان کو سپورٹ بھی کرے گا. بٹ چائنا پنجاب کے بارڈر پہ لبریشن آرمی کو رکھے گا اور فائٹ کرے گا. دیٹس اے ویری ڈفرنٹ تھنگ. تو وہ نہیں ہوتا ہے آج کے زمانے میں انلیس یو ہیو اے نیٹو کائنڈ آف پیکٹ. اور نیٹو پیکٹ جو تھا وہ آپ کو جیسے کہ پتا ہے کہ نیٹو پیکٹ تو سیکنڈ ورلڈ وار کی کیا کہتے ہیں اس کے کانسیکوینس میں آیا گیا نا. وہ تو ایک بہت بڑا ایونٹ تھا دنیا میں. تو سیکنڈ ورلڈ وار کو ذہن میں رکھ کے پھر سوویت یونین کا گرنا، تو بات یہ ہے کہ یہ مطلب اتنا آسان نہیں ہوتا. بٹ لوکل پالیٹکس کے لیے پاکستانی جو ہائپر نیشنلسٹ نیوز رومز ہیں، اینڈ ایکولی سو ان انڈیا جو ہائپر نیشنلسٹ نیوز رومز ہیں، وہ اس کو آف کورس مطلب اس میں مسالہ تو ڈالیں گے. Okay, Junaid Qureshi Saab, thank you so much for your in-depth analysis. Thanks a lot, sir. شکریہ.